بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ الگ بڑھ گئے۔ کسی نے کہا آپ ہی تو اس جنازے کے ذمہ دار تھے اور آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا تو ضرور بتا۔ اس نے کہا میں ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور باہوں کو پہنچوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے وہ اس کے دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کی، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر چل دی۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی کے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط یعنی چستگی پیدا ہوئی اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر ہو کر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، خاک نے ان کے بدنوں کو کیا سے کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کے ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مشہریوں پر، اونچے اونچے فرش، نرم نرم گدوں پر، نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے اسے کیا کام دیا، اس کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے کیا نقصان دیا، ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت دل ربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا، کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت کہتے تھے کہ حاضر ہیں حاضر ہیں؟ کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان حشم و خدم نے ان کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اس کی قبر میں کوئی بسترا بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا،
زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگا دی۔ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، اب ان کے لیے رات دن برابر ہے۔ دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں کہ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے اور وہ مزے اڑا رہے ہیں۔ بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنے قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں۔ بعض خوش نصیب، بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے قبروں میں لذتیں، راحتیں، فرحتیں انہیں میسر ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا۔ یہ عقل مند لوگ ہیں، اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان تیار کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ کم بخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیری گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رہ جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا۔ کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی، پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، جان کھنے کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس، صد افسوس، اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائی۔ پھر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ: آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو ان قریب فنا ہونے والی اور لمبی لمبی آرزوئیں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا کا سارا غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات ساری کی ساری سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے، کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں جو پائے، دنیا میں چوپائے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔